بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کا لفظ جمع سے ماخوذ ہے۔ جمعہ در حقیقت ایک اسلامی اصطلاح ہے جس سے مراد وہ دن ہے جس میں مسلمان ذکر و عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع کے باعث اس دن کو جمعۃ المبارک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دین اسلام میں جمعۃ المبارک کے دن کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اس دن کو تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت سورہ جمعہ اس کے نام پر نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ یوم جمعہ قبل از اسلام یوم العروبہ کہلاتا تھا۔ اسلام میں اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا گیا۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو روح زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ جمعے کے دن ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر قیامت کے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام دنوں کو ان کی اصل حیت پر مبعوث فرمائے گا، اور جمعے کے دن کو چاند کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اہل جمعہ یعنی جمعہ ادا کرنے والے اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے سہیلیاں دلہن کو دلہے کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیتی ہیں۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی مہک کستوری کی طرح پھیل رہی ہوگی، اور وہ کافور کے پہاڑوں میں غوطہ زن ہوں گے۔ تمام جن اور انس ان کی طرف تعجب سے آنکھیں چبک چبک کر دیکھیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان سے کوئی نہیں ملے گا سوائے اخلاص کے ساتھ اذان دینے والے کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اور جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں شیشے کی طرح ایک سفید چیز تھی، اور اس میں سیاہ نقطے کی طرح کچھ تھا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ جمعہ ہے۔
میں نے پوچھا جمعہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے لیے اس میں خیر ہے۔ میں نے کہا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا آپ کے لیے عید ہوگی اور آپ کے بعد کی قوم یعنی آپ کی امت کے لیے بھی، اور یہود و نصارہ بھی آپ کے تابع ہوں گے۔ پھر میں نے کہا ہمارے لیے اس میں اور کیا ہوگا؟ فرمایا آپ کے لیے اس میں ایک گھڑی ایسی ہوگی کہ جو مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو اس کے حصہ میں ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے اس سے افضل اور بہتر چیز اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے ایسے شر سے پناہ عطا فرما دیتا ہے جو اس پر لکھا ہوا تھا، ورنہ اس سے بڑی اور شدید آزمائش اس سے پھیر دیتا ہے۔ پھر میں نے اس شیشہ جیسی سفید چیز کے بارے میں پوچھا، اس میں یہ نقطہ کیا ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت ہے اور یہ جمعے کے دن قائم ہوگی، اور وہ ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور ہم اس کو یوم القیامہ اور یوم المزید کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جنت میں سفید مشک کی ایک وادی بنائی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد سونے کے ایسے ممبر بچھائے جائیں گے جو جوہرات سے مرصع اور مزین ہوں گے۔ پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور ان پر تشریف فرما ہوں گے، اور اہل جنت کے محلات میں رہنے والے اتریں گے اور ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر ان کے لیے ان کا رب جلیل تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا مجھ سے سوال کرو میں تم کو عطا کروں گا۔ تو وہ لوگ اس کے رضا کا سوال کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر شاہد بنائے گا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر فرما دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا، اور وہ تمہارے جمعے کے دن سے واپس پھرنے کی مقدار ہوگا۔ پھر وہ بلند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ انبیاء اور صدیقین اور شہداء بھی بلند ہو جائیں گے، اور اہل جنت اپنے محلات کی طرف لوٹ جائیں گے، اور یہ محل ایک سفید موتی ہوگا جس میں نہ کوئی سوراخ اور نہ دڑار ہوگی، یا سرخ رنگ کا موتی ہے یا سبز رنگ کا زبرجد ہے جس میں کئی کمرے ہیں، ان کے دروازے پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور اس میں اس کی نہریں اور اس کے لٹکے ہوئے پھل ہیں۔ پھر فرمایا وہ جمعے کے دن سے بڑھ کر ان میں سے کسی چیز کی طرف حاجت مند نہیں ہوں گے، اس لیے تاکہ وہ اپنے رب کے حسن اور قدرت کا کثرت سے دیدار کر سکیں اور اس کی جانب سے عزت اور کرامت میں اضافہ کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جمعۃ المبارک کے نام پر قرآن کریم میں ایک پوری سورہ جمعہ فرمائی گئی جس میں نماز جمعہ کے بارے میں احکامات نازل کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کی فرضیت کا حکم مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں کسی اجتماعی عبادت کا اہتمام کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ پڑھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سیرین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے قبل اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچنے سے قبل مدینہ طیبہ میں جمعہ پڑھا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ انصار نے کہا کہ یہودیوں کا ایک دن ہے 7 دنوں میں جس میں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح نصارہ کے لیے بھی اس کی مثل ایک دن مقرر ہے، اور ہم بھی ایک دن مقرر کریں جس میں ہم جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے کہا ہفتے کا دن یہود کے لیے ہے اور اتوار کا دن نصارہ کے لیے ہے، تم عروبہ کا دن معین کر لو، اور وہ جمعہ کا دن کو یوم العروبہ کہتے تھے۔ وہ لوگ حضرت اسد بن زرارہ کے پاس جمع ہوئے جو حضرت ابو امامہ کے والد تھے۔ انہوں نے انہیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور ان کو ذکر کرایا۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا۔ جب وہ حضرت اسد بن زرہ کے پاس جمع ہوتے تو وہ ان کے لیے ایک بکری ذبح کرتے اور ان کو صبح و شام کھلاتے۔ اس وقت ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اسلام میں یہ پہلا جمعہ تھا۔ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں سے ایک جمعہ کی اقامت بھی تھی۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز کعبہ پہنچے، 4 دن وہاں قیام فرمایا۔ 5ویں روز جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اس نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد کا وقت مقرر فرمایا، یعنی وہی وقت جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو جو تحریری حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ جب جمعے کے روز دن نصف النہار سے ڈل جائے تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور تقرب حاصل کرو۔ یہ حکم ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی دیا اور عملاً بھی۔ اسی وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روایات میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ زوال کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ امر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس نماز کی صرف 2 رکعتیں ہوتی تھی اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ فرق جمعے کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی روح سے مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے اور جمعے کی نماز 2 رکعت ہے۔ یہ پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے، اور جمعے کو خطبے کی خاطر ہی مختصر کیا گیا۔ حضرت صاحب بن یزید کی روایت ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اور اذان دلوانی شروع کر دی جو مسجد سے باہر مدینے کے بازار میں ان کے مکان زوارہ پر دی جاتی تھی، جس کی آواز پورے مدینہ میں پہنچنے لگی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ ضروریات زندگی کا سامان لے کر شام سے آ گیا۔ یہ قافلہ ایک بہت بڑے تاجر
وہیہ قلبی کا تھا۔ دستور کے مطابق اطلاع عام کے لیے ڈھول وغیرہ بجوا کر عام منادی کرا دی گئی۔ مدینہ میں ان دنوں خشک ساری تھی، ہر شخص کو ہور دو نوش کے سامان کی اشد ضرورت تھی، جن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں قافلہ کا سامان ختم نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم نہ پا سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ پڑھتا چھوڑ کر سوائے 12 آدمیوں کے سب بازار میں چلے گئے۔ اس پر سورہ جمعہ کی آیات نازل فرمائی گئی، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چرو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا، اور نماز آپ ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ یہ وہ پہلا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں دیا۔ اس میں فرمایا تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اسے مدد کا ہوستگار ہوں، اس سے بخشش کا طالب ہوں، اس سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کے ساتھ کفر نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرتا ہے میں اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین کے ساتھ نور اور حکمت کے ساتھ بھیجا، جبکہ رسولوں کی بعثت میں انقطاع ہو چکا تھا، علم کی کمی تھی، لوگ گمراہ تھے، قیامت قریب آ چکی ہے اور اجل قریب ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی میں دور چلا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ وہ بہترین چیز ہے جس کی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو وصیت کرتا ہے کہ اسے آخرت پر خبردار کرے اور اسے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن چیزوں سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے ان سے محتاط رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتا ہے سچی مدد ہے۔ ان چیزوں کے لیے جو تم آخرت میں چاہتے ہو، جو آدمی پوشیدہ اور ظاہر حالت میں اپنے اور اپنے رب کے معاملات کو درست کرتا ہے وہ صرف اللہ کے رضا کا طالب ہوتا ہے، دنیا میں یہ اس کے لیے ذکر بن جاتا ہے اور موت کے بعد اس کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جب انسان اس چیز کا محتاج ہوتا ہے جو اس نے آگے بھیجا، جو اس کے علاوہ ہے، اس کے بارے میں وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت کی دوری ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ سے خبردار کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت فرمانے والا ہے، اس کا قول سچا ہے اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، اس کی جانب سے کوئی وعدہ خلافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بخش دیتا ہے اور اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے تقوی اور اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اس کی سزا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی سے چہروں کو روشن کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اپنا حصہ لو اور اللہ تعالیٰ کے حصہ میں کمی نہ کرو، اس نے تمہیں اپنی کتاب کی تعلیم دی ہے،
تمہارے لیے اپنا راستہ واضح کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی جان لے اور جھوٹوں کو بھی جان لے۔ اس طرح اچھے اعمال کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے دشمنوں سے دشمنی کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے ہی تمہیں چنا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، موت کے بعد کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملات کو درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غالب ہے، لوگ اس پر غالب نہیں، اور لوگوں کا مالک ہے، وہ لوگوں کا مالک ہے، لوگ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص دوپہر کا وقت شروع ہوتے ہی جمعے کے لیے روانہ ہو گیا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ گویا اس نے اونٹ کی قربانی پیش کی۔ پھر جو اس کے بعد آیا اس کا ایسا ثواب ہے گویا اس نے گائے کی قربانی پیش کی۔ اس کے بعد آنے والے کا ایسا ثواب ہے گویا اس نے مینڈا قربانی میں پیش کیا۔ اس کے بعد آنے والے کا ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے مرغی پیش کی۔ اس کے بعد آنے والے کا ایسا ثواب ہے گویا کہ اس نے انڈا پیش کیا۔ پھر جب امام اپنے حجرے سے منبر پر آنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعے میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا، اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے میں حاضر ہوا اور کان لگا کر خطبہ سنا اور خاموش رہا، اس کے لیے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور مزید 3 دن کی مغفرت ہوگی، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے۔ حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض کے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، اللہ یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی جمعے کو آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی پاکی حاصل کرتا ہے
جیسا کہ اسے حکم دیا گیا، پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ جمعہ میں آتا ہے اور خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز ختم کر لے، تو اس کا یہ عمل اس کے ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا جو اس سے پہلے کے جمعے سے اس جمعہ تک ہوئے ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبہ میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کی قیام کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے روزمرہ کے محنتی لباس کے علاوہ 2 کپڑے خرید کر جمعہ کے لیے مخصوص رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان اس وقت فرمایا جب لوگوں پر معمولی چادریں دیکھی، تو فرمایا کہ اگر طاقت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو ضرورتوں اور حاجتوں کی یاد دلا کر ان کو جمعہ میں آنے سے روکتے ہیں، اور فرشتے صبح سویرے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کون پہلی ساعت میں آیا اور کون دوسری ساعت میں آیا، یہاں تک کہ امام خطبہ جمعہ کے لیے نکلتا ہے۔ پھر جب آدمی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے وہ خطبہ سن سکتا ہے اور امام کو دیکھ سکتا ہے اور دوران خطبہ چپ رہتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دور بیٹھتا ہے جہاں سے خطبہ سنائی نہیں دیتا لیکن خاموش رہتا ہے اور کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو ثواب کا 1 حصہ ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے خطبہ سن سکتا ہے اور امام کو دیکھ سکتا ہے لیکن دوران خطبہ بےہودہ باتیں کرتا رہا اور خاموش نہ رہا، تو اس پر گناہ کا 1 حصہ لاد دیا جاتا ہے۔ اور جس نے جمعہ کے دن اپنے بغل کے ساتھی سے کہا چپ رہو، تو اس نے لغو حرکت کی، اور جس شخص نے لغو حرکت کی تو اسے اس جمعہ کا ثواب کچھ نہ ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور 1 جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور 1 رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں 1 ساعت ہے جو مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد سے نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جمعے کے دن جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے اس گھڑی کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے۔ جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، اللہ اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے۔ خوب سن رکھو، اس کے نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔